السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانیاں سنانے جا رہی ہوں جو آپ کی سوچ کو بدل سکتی ہے۔ تو چلیے سفر شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے شیر کا صبر اور وقت کا انتظار۔ کسی دور دراز گھنے جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ اپنے غرور اور طاقت پر ناز کرتا تھا۔ شیر سمجھتا تھا کہ جو چاہے جب چاہے حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک دن قسمت نے اسے ایک نیا سبق سکھایا۔ شیر کئی گھنٹوں تک شکار کے پیچھے دوڑتا رہا، مگر ہاتھ کچھ نہ آیا۔ بھوک سے بےحال وہ ایک بڑے درخت کے نیچے تھک کر بیٹھ گیا۔ دوستو ذرا سوچیں، جب محنت کے بعد بھی نتیجہ نہ ملے تو دل پر کیا گزرتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا وقت محسوس کیا ہے؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں جلدی سے بتائیے، میں پڑھنا چاہوں گی۔ خیر آگے سنیں۔ اسی دوران ایک چھوٹا سا ہرن پانی پینے آیا۔ شیر کا دل چاہا بھی حملہ کر دے، لیکن پھر اس نے سوچا کیا یہ جلد بازی فائدہ مند ہوگی؟ مجھے تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ صبر کرتے کرتے کچھ دیر بعد ایک بڑا ریچھ آیا، اور تب شیر نے پوری ہوشیاری سے حملہ کیا اور اپنی بھوک کو اچھی طرح مٹایا۔ اسی دن شیر نے سیکھا کہ زندگی میں ہمیشہ طاقت ہی کافی نہیں ہوتی، اصل طاقت تو صبر اور صحیح وقت پر فیصلہ کرنے میں ہے۔ تو اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں تھوڑا رک کر صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے، جلد بازی سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ نے اپنی زندگی میں کب کب صبر کا پھل پایا ہے۔ چلتے ہیں دوسری کہانی کی طرف، جس کا نام ہے ہاتھی کی دوستی کا انمول تحفہ۔ یہ کہانی آپ کو سچی محبت اور سچی دوستی کا اصل مطلب سمجھائے گی۔ تو آئیے ایک نئے سفر پر چلتے ہیں۔ ایک خوبصورت جنگل میں ایک پیارا سا ہاتھی رہتا تھا۔ اس کا نام تھا بادشاہ۔ بادشاہ بہت رحم دل اور دوستوں کا وفادار تھا۔ جنگل کے سب جانور اس سے محبت کرتے تھے، لیکن کچھ جانور ایسے بھی تھے جو اس کی سادگی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے سنا کہ جنگل کی دوسری طرف ایک نیا جانور آیا ہے، ایک زخمی ہرن۔ بادشاہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس کی مدد کرے گا۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، اگر آپ کو کوئی نیا مہمان ملے تو آپ کیا کریں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں، میں انتظار کروں گی۔ خیر آگے سنیں۔ بادشاہ نے ہرن کو اپنے گھر بلایا، اس کے زخموں کا علاج کیا، اسے کھانا دیا اور اس کی حفاظت بھی کی۔ کچھ دنوں بعد ہرن ٹھیک ہو گیا اور جانے لگا۔ جانے سے پہلے ہرن نے بادشاہ سے کہا، میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں جو تمہیں زندگی بھر فائدہ دے۔ ہرن نے بادشاہ کو ایک خاص درخت کا پتا دیا، جس کے نیچے ہر سال سونا اگتا تھا۔ بادشاہ نے سونا کبھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ جنگل کی سب جانوروں کی مدد کرتا رہا۔ وقت کے ساتھ بادشاہ جنگل کا سب سے زیادہ محبوب اور عزت دار جانور بن گیا، کیونکہ اس نے اپنی دولت کو دوسروں کی بھلائی میں استعمال کیا۔ تو اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دوستو، سچی دوستی کا سب سے قیمتی تحفہ نیکی اور محبت ہے۔ جب آپ بغیر کسی لالچ کی کسی کی مدد کرتے ہیں تو کائنات آپ کو انمول نعمتوں سے نوازتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ نے زندگی میں کب اور کس کی مدد کی ہے۔ چلتے ہیں تیسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ایک ایسے بندر کی ہے جس نے اپنی چالاکی سے سب کو حیران کن طریقے سے شکست دی۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دن جنگل میں ایک چالاک بندر آ گیا۔ اس کا نام تھا میٹھا۔ میٹھا ہمیشہ نئے نئے طریقے سوچتا رہتا تھا، اور اس کی چالاکی کے چرچے جنگل کے ہر گوشے گوشے میں تھے۔ ایک دن جنگل کے بڑے درخت کے نیچے سب جانور بیٹھے تھے۔
اتنے میں شیر آ کر بولا، اگر کوئی بندر مجھے چیلنج دے سکے تو میں اسے اپنی طاقت دکھاؤں گا۔ میٹھا، جو ہمیشہ چیلنجز کا شوقین تھا، فوراً شیر سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ شیر نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور کہا، دیکھو میں تمہیں کس طرح شکست دوں گا۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا میٹھا اس شیر کو شکست دے پائے گا؟ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک طاقتور دشمن ہو اور آپ کو اپنی ذہانت سے کام لینا پڑے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ میٹھا شیر کے ساتھ مقابلہ شروع کرتا ہے۔ شیر کی طاقت کے سامنے بندر کا جسم چھوٹا تھا، لیکن اس کی ذہانت نے اسے وہ کامیابی دلائی جو طاقت سے کبھی نہ ملتی۔ میٹھا شیر کے پیچھے ایک درخت کے نیچے چھپ جاتا ہے اور شیر کو دھوکہ دے کر اس کے راستے میں آ کر شیر کو گمراہ کرتا ہے۔ آخرکار شیر میٹھے کے جال میں پھنس گیا اور وہ ہار گیا۔ شیر نے میٹھے سے کہا، تم نے مجھے طاقت سے نہیں بلکہ دماغ سے شکست دی۔ تو اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دوستو، طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی طاقت بھی اہم ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ذہانت اور چالاکی سے کام لینا طاقت سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ نے کبھی ذہانت سے کسی چیلنج کو کیسے شکست دی۔ آئیے چلتے ہیں چوتھی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ایک ایسے بھالو کے بارے میں ہے جس کے پاس ایک بہت بڑی رازداری تھی۔ کیا وہ اپنے راز کو دنیا کے سامنے لائے گا؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ ایک دن جنگل میں ایک بڑا اور طاقتور بھالو رہتا تھا جس کا نام تھا گولو۔ گولو جنگل کا سب سے طاقتور جانور تھا، لیکن اس کی ایک خاص بات تھی، وہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کا ایک بڑا راز تھا جو وہ کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ ایک دن جنگل میں ایک خرگوش آیا، اس کا نام چمچم تھا اور وہ بہت ہی زندہ دل اور باتوں کا شوقین تھا۔ چمچم نے گولو سے پوچھا، آپ ہمیشہ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی راز ہے؟ گولو چپ رہا، لیکن چمچم نے اس سے کہا، اگر آپ مجھے اپنا راز بتائیں تو شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا گولو اپنا راز چمچم سے شیئر کرے گا یا وہ ہمیشہ اپنی خاموشی میں رہنے کا فیصلہ کرے گا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ گولو کچھ دیر سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے، میرے پاس ایک عجیب سا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا، لیکن تمہاری مدد سے شاید میں اس راز سے نجات پا سکوں۔ چمچم نے گولو کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور دونوں مل کر گولو کے راز کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخرکار وہ راز یہ تھا کہ گولو کے جسم میں ایک بڑا تکلیف کا کانٹا پھنس چکا تھا جس نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ چمچم نے بڑی محنت سے وہ کانٹا نکال لیا اور گولو خوش ہو گیا۔ اب گولو نے دنیا کو بتایا کہ ہمیشہ کسی راز یا درد کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار کسی سے بات کرنا اور اپنے درد کو شیئر کرنا آپ کو سکون دے سکتا ہے۔ تو اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی میں اگر آپ کو کبھی تکلیف یا راز چھپانے کی ضرورت محسوس ہو تو اپنے دوستوں سے بات کریں۔ جب آپ اپنے دکھ اور تکلیف کو کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کبھی اپنی مشکلات یا راز کسی سے شیئر کیے ہیں۔ اب چلتے ہیں پانچویں کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ایک ایسی چندری کی ہے جس نے اپنی محنت سے ایک خزانہ تلاش کیا، لیکن کیا یہ خزانہ اسے سکون دے سکے گا؟ آئیے اس کہانی کو جانتے ہیں۔ چندری ایک چھوٹا سا بندر تھا۔ وہ جنگل میں رہتا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا اور نئے نئے راستوں پر سفر کرتا رہتا۔ ایک دن اس نے سنا جنگل کے ایک دور دراز علاقے میں خزانہ چھپایا گیا ہے۔ بندر نے فوراً اس خزانے کو تلاش کرنے کا ارادہ کیا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارا اور مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر آپ کو پتہ چلے
چلے کہ آپ کو کچھ حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ بندر کئی دنوں تک مختلف جگہوں پر سفر کرتا رہا۔ دھیرے دھیرے وہ خزانے کے قریب پہنچنے لگا۔ آخر کار وہ ایک غار میں پہنچا جہاں اسے ایک بہت بڑا خزانہ ملا، سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات۔ لیکن جیسے ہی بندر نے خزانہ اپنے ہاتھ میں پکڑا، اس کے دل میں ایک سوال اٹھا، کیا یہ خزانہ میری زندگی بدل سکے گا یا یہ صرف ایک عارضی خوشی دے گا؟ بندر نے خزانے کو جنگل کے باقی جانوروں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے سوچا، جب تک آپ اپنے لیے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے۔ اس طرح اس نے نہ صرف خزانہ پایا بلکہ اپنی زندگی کا اصلی مقصد بھی جانا۔ تو اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دوستو، زندگی میں صرف اپنی خوشی کے بارے میں نہ سوچیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ جو خزانہ آپ خود کے لیے دیکھتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ بانٹ کر اصل سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں بتائیں آپ نے کبھی کسی خزانے یا خوشی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔